کیا آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، گول دائروں کی صورت میں ریڈنس ہے یا ماس اترنے لگ گیا، تو اس کو آپ آسانی سے نہ لیں اور نہ ہی اس کی تشخیص کیے بغیر اسے چھوڑیں؟ میرے ساتھ ڈاکٹر عاطف شہزاد موجود ہیں جو کہ جنرل ہسپتال میں ایچ او ڈی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ طلحہ اشرف ہوں اور آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے کہ فنگل انفیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ سر بتائیے گا کہ فنگل انفیکشن ہوتا کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ فنگس ایک جراثیم ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ بھی سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح کی انفیکشن ہے جو کہ جلد، ناخن، ایون سر کے اندر بالوں میں اور سر کی جلد پر اور منہ کے اندر ایسی جگہوں پر بھی یہ فنگس، اور جہاں فولڈز ہوتے ہیں، جہاں آپس میں جلد مل رہی ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہ جو ہے وہ نمودار ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ڈفرینٹ پریزنٹیشنز یا ڈفرینٹ علامات ہیں جس پر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلینکل ڈائگنوسس، یعنی کہ دیکھ کر ایگزامن کر کے اس کو ڈائگنوز کرنا۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ایگزامینیشن پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے، لیکن چند کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ہمیں کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا جہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ کو مال ٹریٹمنٹ یا غلط ٹریٹمنٹ ملی ہوتی ہے، اس کی شکل بگڑی یا فرق ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر ہم کچھ ٹیسٹ کے ذریعے بھی اس کے ڈائگنوسس کو کنفرم کرتے ہیں۔ جب بھی عام طور پہ جو کامن اس کی ٹائپس ہے اس کو رنگ ورم کہتے ہیں، یعنی یہ دائروں کی شکل میں ہوگا، جلد کے اوپر ہوگا، اور عام طور پہ اس کی جو دائرے کی جو باہر کی سائڈ ہوگی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ریڈنس زیادہ ہوگی، چھلکے سے بھی آ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ باریک باریک سے دانے سے اور چھالے سے بھی اس کے اوپر بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک خارش بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ زیادہ یا بعض دفعہ کم۔ اسی طرح جب یہ فولڈز میں آتا ہے تو اس وقت وہاں پہ میسریشن، یعنی وہاں پہ یہ ایک جگہ کو گلاتا ہے، وہاں پہ زخم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سر کے اندر اس میں علامات جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں، ہیئر لاس ہو سکتا ہے، بال وہاں سے گر سکتے ہیں، منہ کے اندر زخم بن سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ جگہوں کے حساب سے اس کی ڈفرینٹ علامات ہیں۔ زیادہ تر یہ کلینکلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ہم اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جو عام طور پہ جلد سے ہی لے لیے جاتے ہیں، جس کو ہم فنگل اسکریپنگ کہتے ہیں، جس کو ہم فنگل کلچر بھی کہتے ہیں، اور بعض کیسز میں ہمیں اسکن بایوپسی یعنی جلد کا ٹکڑا بھی لے کر اس کے ڈائگنوسس کو کنفرم کرنا پڑتا ہے۔ سر بتائیے گا کہ بالوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ خشکی اور ڈینڈرف کی وجہ سے شروع ہوتا ہے یا باہر سے کسی وائرس کے آنے کی وجہ سے؟ دیکھیں، بالوں کا جو فنگس ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ خشکی، ڈینڈرف کا بڑھ جانا، اس کو ہم سیبورک ڈرماٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ فنگل انفیکشن تو نہیں ہے، ہاں البتہ اس میں ییسٹ کا رول ہوتا ہے۔ ییسٹ ہمارا نارمل پارٹ بھی ہے باڈی کا، جس کو میلاسیزیا بھی کہتے ہیں، پیٹروسپورم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ییسٹ، یہ ڈائریکٹ ہم اس کو فنگس نہیں کہیں گے۔ ہاں، فنگل انفیکشن جو سر کی، بالوں کی، سر کی جلد کی ہوتی ہے وہ عام طور پہ بچوں میں زیادہ کامن ہوتی ہے۔ اس کے اندر، سر کے اندر سویلنگس کا بن جانا، گلٹیوں کا بن جانا، اس میں سے پیپ نکلنا، چھوٹے پسچوز جو پیپ والے دانے ہوتے ہیں ان کا بن جانا، اور زخموں کا بن جانا، یہ عام طور پہ سر کی انفیکشن فنگس کی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، یا پھر ایسے پیشنٹس میں جو کہ امیونو کمپرومائزڈ ہوں۔ امیونو کمپرومائز کا مطلب ہے جیسے کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی HIV ایڈز کا پیشنٹ ہے، کسی کو امیونو سپریسو دوائیاں چل رہی ہیں، ان کے اندر یہ والی انفیکشن جو ہے وہ عام طور پہ سر کے اندر بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام جو ایک ہیلدی انڈیویجول ہوتے ہیں، ہیلدی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ انفیکشن زیادہ تر جلد کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ اچھا سر، جب یہ پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ علاج کے لیے اس کے لیے کیا کیا ٹائپس ہیں، کیسے اس کو شروع کیا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، جب ایک دفعہ ہمیں ڈائگنوسس کنفرم ہو جائے، چاہے ہمیں وہ ایگزامینیشن کلینکلی کنفرم ہو جائے، یا ہمیں اس ٹیسٹ کے بعد، اسکریپنگ لینے کے بعد یا بایوپسی لینے کے بعد ہمیں کنفرم ہو، ونس ڈائگنوسس از کنفرم، تو اس کے بعد پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اچھا، ٹریٹمنٹ میں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہم ٹریٹمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، علاج میں، ٹریٹمنٹ میں یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ایک تو ایج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی فنگس ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے، یہی فنگس ایک 80 سال کے عمر کے آدمی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس میں دوائی میں ایج کے حساب سے اور ویٹ کے حساب سے ہم نے کتنی دوائی دینی ہے، ایک تو یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا اس میں جو بہت ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنی دیر کے لیے دوائی دینی ہے، یعنی پر ڈے ڈوز، یعنی روز کی مقدار دوائی کی کتنی ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ، اکارڈنگ ٹو ایج، اور ساتھ ساتھ ڈیوریشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہفتہ دوائی دی، دیکھنے میں پیشنٹ بہتر ہو گیا، اور پیشنٹ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ بہتر ہوا ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل ابھی فنگس موجود ہوتا ہے، چند ہفتے بعد یا چند دنوں بعد وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے، اور پہلے سے زیادہ سویر اور ڈھیٹ ہو کے آتا ہے۔ اس لیے ہم پیشنٹس کو ہمیشہ یہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب تک آپ کا فزیشین، آپ کا ڈاکٹر جو ہے
وہ خود کوئی دوائی چینج کرے یا بند کرے، آپ نے خود سے نہیں کرنی. اور جب آپ کو فالو اپ کا کہا گیا ہے آپ نے اس وقت آ کے دکھانا ہے تاکہ ہم خود اس چیز کو اسیس کریں کہ واقعی یہ فنگس ٹھیک ہو گیا ہے اور اس میں اب مزید دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں. اور اگر اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ فنگس بار بار ہوتا ہے. اچھا سر، اس سے بچنے کے لیے اگر کسی کو ہو گیا ہے، اگر وہ صرف صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، ہائیجین کا خیال رکھے، تو بغیر میڈیسن کھائے یا کوئی بھی ایسی ٹیوب وغیرہ استعمال کیے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں، پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو احتیاطی تدابیر ہمیشہ بہت ضروری ہیں اور ان سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. فنگل انفیکشن کیونکہ فنگس کو چاہیے ہیومڈ، ہاٹ، سویٹ، ویٹ، موائسٹ کلائمیٹ. جب یہ اس کو چیزیں ایسا ماحول ملے گا تو فنگس گرو کرے گا. تو اس لیے ہم، کیونکہ ہمارے یہاں ہیومیڈیٹی بھی ہے، جیسے اس وقت بھی بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے اور سمرز بھی ہماری لمبی ہوتی ہیں، تو ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ خشک رکھے. خشک رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر پسینہ آیا تو پسینے والے کپڑے بہت دیر تک جسم پر نہ رہیں. ڈیلی باتھ لیا جائے، نہایا جائے، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھا جائے. اسی طرح جیسے ہماری جو جاب ریکوائرمنٹس ہے، لوگوں نے لائک ساکس اینڈ شوز پہننے ہوتے ہیں، سارا دن 12 گھنٹے لوگ پہنتے ہیں، تو ان کی جو انگلیوں کے بیچ میں جب موائسچر ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فنگس پیدا ہو جاتا ہے. ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ نے صبح ساکس شوز پہننے، نہانے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو خشک کریں، انگلیوں کو بیچ میں سے خشک کریں اور پھر ساکس اینڈ شوز پہنیں تاکہ موائسچر بیچ میں ٹریپ نہ ہو اور آپ کا فنگس ڈیولپ نہ ہو. اور اگر انیشیلی شروع میں فنگس ڈیولپ ہو بھی جاتا ہے تو احتیاطی تدابیر تب بھی شروع کر دی جائیں اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ، چاہے وہ کریم ہو یا کھانے کی شکل میں ہو، وہ بھی دینی ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو سنی ہے اور مکمل اس کے بارے میں آپ نے جانا ہے کہ فنگل انفیکشن ہوتا کیا ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جو تشخیص اور علاج ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانے سے آپ کسی بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور کسی بھی بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.